اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو الیکشنز تھے جو ٹرمپ کے حوالے سے ہوئے, a lot of people were saying that کہ یہ ٹرمپ کے الیکشن جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد شاید تھوڑا سا وہ, بٹ یو سی کہ وہ ٹیمپو جو ہے نا وہ بلڈ رہا انٹل کیپٹل ہل کے اوپر جا کے انہوں نے چڑھائی کر دی. یعنی دس واز اے 5 years in the making والا پروسیس تھا. اور اب یہ ہے کہ بائیڈن صاحب اتنا بیکار پرفارم کر رہے ہیں کہ اب ایوری بڈی از ناؤ سیئنگ ٹرمپ واز پرابلی دی بیسٹ پریزیڈنٹ وی ہیڈ ان دی لاسٹ 30 years. ٹرمپ اگلی اس میں پھر سے کھڑا ہوگا میرے خیال سے. ہاں وہ ہوگا, اینڈ وہ کیا ہوگا کہ وہ اس سے بڑی ویو آئے گی اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ جو کچھ نیریٹو بلڈ کرے گا اٹس گوئنگ ٹو بی ایون. ٹرمپ کی موومنٹ ہیز مووڈ ہیز لیکڈ انٹو کینیڈا. کینیڈا کے اندر جو ٹرکرز موومنٹ جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے, وہ دیکھو اس کا جو رنگ بھی خطرے میں, اس نے ایمرجنسی ایکٹ وغیرہ سب لگا دیا. ہاں تو میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ دس از پلینگ وتھ فائر. دے تھنک کہ یہ ہم الیکشن جیت جائیں گے, بٹ الیکشن کی بیونڈ تک اس کا امپیکٹ شاید میڈیا کوریج نہ مل رہی ہو, بٹ لوگوں کو ذہن میں اشتعال دلانا. ایک ہندو دوست ہیں, مطلب یو نو ویری نائس اینڈ گڈ فرینڈ آف مائنڈ, انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی, ہر کنٹری کا ایک پیک آتا ہے اور پھر ایک ڈاؤن فال آتا ہے. انڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, انٹل اینڈ انلیس وہ راک باٹم ٹچ نہیں کرے گا وہ چیزیں واپس نارملائز نہیں ہوں گی. تو جو آپ نے پوائنٹ کہا ہے نا, یہ ہر چیز اور بڑھتی جائے گی. ہم تو پاکستان میں راک باٹم کا انتظار کر ہی جا رہے. مسئلہ یہ کہ راک باٹم کے بیچ میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں, نہاری کھا کے آ جاتے ہیں. جاوید, there is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم. پوڈ کاسٹ چوک کی کون سی ایپیسوڈ ہے یار, میں بھول جاتا ہوں. اب اتنے گیپ کے بعد ہم کر رہے ہیں, ہر دفعہ لمبے گیپ آ جاتے ہیں. میں 100 سے اوپر ہم چلے گئے. نہیں 100 سے اوپر نہیں گئے, ابھی ہم 80 کے قریب. 1000 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. 1000 ہم الٹا چلتے ہیں, یعنی وہ کامک بکس میں ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ لوگ شروع کرتے ہیں 1000 سے اور پھر وہ بیکورڈ چلتے ہیں کہ انہوں نے. ویسے یہ اچھا آئیڈیا ہے. ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم 10 سے شروع کریں اور ایک کی طرف چلیں, جب ایک پر پہنچ جائیں گے ختم. چلے ہاں بالکل. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, اور آج کل ہم نے آج کی جو موضوع بھی جو چنا ہے گفتگو کے حوالے سے, کافی کرنٹ افیئرز, انٹرنیشنل کرنٹ افیئر چل رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک میں اور پھر دنیا میں دیگر یعنی یورپی ممالک میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور پڑوسی ملک میں جو سب سے بڑا جو انسیڈنٹ چل رہا ہے, ایک تو حجاب کے حوالے سے چل رہا ہے, وہاں پہ جو خواتین کا جو ایجوکیشن, مسئلہ تو میرے خیال میں کافی بڑا چل رہا ہے. حجاب اس کا ایک نمایاں, ہاں چلیں آج کل ٹارگیٹ میں حجاب آیا ہوا ہے, یعنی وہ کوئی نہ کوئی شکل ہر کچھ عرصے میں اختیار کرتے ہیں. اور یورپ کے اندر, ہمیں سویڈن کے اندر اور پھر فرانس کے اندر, یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں. ویسے تو دنیا میں کافی ممالک میں کھڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اس کے اوپر ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک تو اقبال بھائی. السلام علیکم. اور یہ ہمارے ساتھ تیسری دفعہ شامل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اٹس این آنر بینگ ود پوڈ کاسٹ چوک. تیسری دفعہ چوتھی دفعہ چوتھی دفعہ چوتھی دفعہ ہے. چوتھی دفعہ یہ ہمارے وہ بن گئے ہیں, یہ کورسپونڈنٹ. آئی ہیو اے بلیک فرینڈ والا سین ہو گیا ہے. جب بھی کوئی انڈین ریلیٹڈ ٹاپک آتا ہے تو ہم ان کو ایز اے پراپ ہم ان کو ہمارے پاس اور بھی ہیں جو ہم جانتے ہیں. لیٹس ناٹ یعنی ڈسکاؤنٹ ہز اولڈ وونڈز کو نہ کرے دیں آپ. دیکھیں ہی از براٹ ہیئر آن میرٹ, ٹھیک ہے, اچھا میرٹ پہ ہے. ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں گفتگو کرنے پہ اس موضوع کے اوپر, پہلے بھی آ چکے, پہلے بھی آئے ہیں. آپ کا میرٹ اتنا ہائی ہے کہ اس کو بریک کرنے کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملا ہمیں. ایسا نہ کہیں آپ, تو ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں کہ ویسے بیچارے اپنی زندگی کے اوپر کھیلتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں. جو انہوں نے سب سے پہلی ایپیسوڈ کی تھی تو وہ تو خطرناک ایپیسوڈ تھی, اور بیچاروں کو ابھی بھی گالیاں پڑتی رہتی ہیں کیسے بختوں اور سنگیوں سے وہاں پہ. یعنی اس سے زیادہ ایکٹیو ہمارا کامنٹ
सेक्शन किसी एपिसोड का नहीं अच्छा है. वो वाला आई थिंक वो बहुत ही फ्लो भी कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ से कहाँ जाके पहुंच गया. हाँ. सो आई थिंक दैट वाज वो मेरे ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स थी. और बल्कि इस तरह की कोई करने की जरूरत है ताकि कोई पाकिस्तान इंडिया कोई राइवलरी के ऊपर कोई बात हो, कोई यानी कोई इनको एंटरटेनमेंट चाहिए यार, बेसिकली. तैमूर, तुमने आते ही साथ तुम्हारे लिए जो है ना फितना फसाद पैदा करने के लिए तुम्हें इनको मौका एंटरटेनमेंट चाहिए. चाहिए बेसिकली. ये साहे वाले बैठे बोर होते रहते हैं, गाय भैंसे दिखते रहते हैं, तो उनको कुछ एंटरटेनमेंट मिलती नहीं है. देखिए, कबड्डी आप से दिन कराची भर आ गया. जाएं सिर्फ आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी, आपको सारा कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा जो आपने नहीं अभी तक जो है ना जिंदगी में आपके गायब है. तो हाँ, तो हमारे ये जो जिन्होंने अपना ये कमेंट डाला था तैमूर भाई, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं. वो भी अपनी हिकमत से हमें द लॉर्ड ऑफ दानाई से साहिवाल, ये और इनका दानिश्वरी लक़ब है. अपनी लॉर्ड किसने कहा है? किसने लॉर्ड कहा है? खुद कहा था नहीं, शेर कहा था मैंने यार. शेर साहिवाल कहा था. ऑफेंड हो गया यार. शेर साहिवाल है, लॉर्ड बना दिया मुझे. क्योंकि तुम लोग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, लॉर्ड ये इस तरह के तो लॉर्ड बहुत है. लॉर्ड नजीर अहमद है जिसके ऊपर जो यानी अभी पता नहीं रेप का या किस चीज का वो एक उसके भाई ऊपर हुआ कोई है. स्कैंडल आया है. तो कि लॉर्ड उसने जो है वो तो डायम अ डजन है, लेकिन एक ही शेर साहिवाल एक ही है. और फिर आखिरी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इब्राहिम हैं. और मेरे ख्याल से हम कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा तारुफ पे टाइम वक्त ज़ाया करने के लिए हमारे पास अब नहीं आपने है. कर दिया टाइम ज़ाया, इट्स टू ऑलरेडी टू लेट. तो हॉट जो चल रहा है और हमारे साथ जो मौजूद हैं, तो इकबाल भाई आपका जो भी स्टेट यूपी से हैं आप, तो वहाँ पे कोई क्या सूरत हाल है इस हवाले से? मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट्स हैपनिंग ओवर देयर ना. तो आई थिंक हाँ मतलब नज़र तो वही आ रहा है फिलहाल, लेकिन इट्स वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. ये सिर्फ प्राइवेट, ये सिर्फ एक सेकंड, पब्लिक कहा- एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यही? एक सेकंड, आप बिकॉज बगैर कॉन्टेक्स्ट के थोड़ा सा मुझे लग रहा है हमारे लेट एक कॉन्टेक्स्ट में दे दूं हमारी गुफ्तगू को. जी जी. जो कर्नाटका के अंदर पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक पिछले महीने से ही चल रहा है कि ख़वातीन जो लड़कियां बेचारी उनको हिजाब में एंट्री देने से पहले एक कॉलेज ने मना किया एंड दैट स्टार्टेड टू स्प्रेड अराउंड, और अब आई थिंक थ्रू आउट द स्टेट एक सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि उस पे होल्ड लगा दिया उन्होंने. बिल्कुल. इट्स अंडर यू नो. तो अब वो मेरे ख्याल में नहीं पहन सकती जाने अभी फिलहाल. दैट इज फिलहाल अभी स्टेटस को. ये है कि ये सिर्फ कर्नाटक है, उसके नहीं बाहर नहीं, अब नहीं उसका इम्पैक्ट मैंने सुना है कि कंट्री वाइड होना शुरू हो गया. लेकिन जहाँ अभी पे- फिलहाल तो कर्नाटक में ही है. Mainly. बट आई थिंक अगर इसका बिगर पिक्चर देखा जाए तो UP is the hotbed and it's the biggest state. Bigger, yes. Now the thing is, had it been a country, it would have been the 5th largest in terms of population in the world. अच्छा, सही बात आओ. जी, है. पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन है. बहुत ज़्यादा population है. कितनी पॉपुलेशन है? I think I don't know the exact count, but it was on the 5th number. मतलब अगर country wide अगर उसको एक बनाया जाता तो that's a big thing. तो खैर वहाँ ये है कि the feeling of you know the 204 मिलियन. अच्छा पाकिस्तान 204 थोड़ी कम मिलियन माशाल्लाह. थोड़ी सी कम है बट लेकिन ये कि पाकिस्तान इट्स के स्टिल इम्प्रेसिव, यानी इम्प्रेसिव है यार. ये Impressive है. एक स्टेट है इंडिया का जिसके अंदर इतनी. खैर तो तो हाँ. वहाँ अभी इलेक्शंस होने वाले हैं which is like the आपने नाम सुना होगा ना योगी आदित्यनाथ का जो Oh उसका my चीफ God, मिनिस्टर है. yes, सो don't. ऑब्वियसली तो उनका एक तो द थिंग इज जब वहाँ के उसको देख के ना मुझे वो लगता है, बंदा याद आता है वो लास्ट ईयर बेंडर के अंदर वो ऑरेंज, उसी में होता है बंदा जो ऑरेंज कपड़े पहन के वो कर रहा होता है, गंजा बच्चा जो होता है वो बिल्कुल उसका जबरदस्ती वो बेंजामिन बटन को अगर वो बूढ़े से यंग करो ना तो बूढ़ा वर्जन लगता है उसका. खैर तो वो साहब का ये हुआ कि ऑब्वियसली इट्स द बेस इन इंडिया राइट नाउ फॉर बीजेपी इज इलेक्शंस राइट, कि उनको उसकी तरफ जाना है. सो मेरे हिसाब से तो यही है कि ऐसा कोई टॉपिक छेड़ो जिससे डिफरेंस पैदा हो एंड मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आ जाएं, बिकॉज काम के बेसिस पे अगर लोग वोट देने जाएंगे तो कुछ खास उन्होंने ऐसा किया नहीं है. बात सही है आपकी. मेरा इसमें सवाल है कि इंडिया में तो इलेक्शंस कहीं ना कहीं हमेशा चलते ही रहते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिजा हमेशा ही कायम रहती है कि दे हैव टू इंस्टिगेट समथिंग और दी अदर, क्योंकि कभी बाय इलेक्शन, कभी लोकल इलेक्शन, कभी स्टेट इलेक्शन, कभी of course एवरी ईयर देयर इज सम इलेक्शन दैट आई एम लिसनिंग अबाउट. यानी हमें नहीं पता. see we have to understand one thing. इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि इलेक्शंस था तो ये हो रहा है, ये हो रहा है. The difference towards Muslims has always been there ना. ये तो आप पाकिस्तान से बैठ के डिनाई नहीं करेंगे ना. पाकिस्तान बना किस बात पे था? या इफ इट्स नॉट द मुस्लिम्स एंड इट्स समथिंग टू डू विद पाकिस्तान, उनको उनके खिलाफ शुरू कर देंगे. 2019 का वो इंसिडेंट पूरा तो you have to go back in time ना, उसी लिए कि
why was Pakistan created? یہی تھا نا کہ ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو آپ کا بیسس ہی یہ تھا کہ آپ نے جو یو نو ایز اے کنٹری بنایا. خیر وہ صحیح تھا غلط تھا, دیٹس اے لانگ اسٹوری شارٹ. صحیح تھا obviously. لیکن میرا ایک سوال یہ اسی بار میں کر اچھا what if I say sentiments جو ہیں یہ اچھا what if I بڑھتے say رہے ہیں سالوں میں. جیسے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کرسمس پر بھی کرسچنز کے اوپر اٹیک بالکل مائنورٹیز پہ, تو اور دلت کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ویزیبل زیادہ کس پہ ہے. دیکھیے ویزیبل زیادہ مسلمس پہ ہے نا, لارجسٹ مائنورٹی ویزیبل مائنورٹی. اب جیسے آپ نے کہا صحیح تھا, تو ناؤ مائی پوائنٹ از کہ اگر تقسیم نہیں ہوتا تو شاید اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. میرا سوال ہی کچھ اور ہے, میرا اس میں پوائنٹ ہی الگ ہے. میرا پوائنٹ یہ کہ جنہوں نے نہیں کیا نا, جنہوں نے اس وقت اس سے ابسٹین کیا, ابوالکلام آزاد اور اس وقت کانگریس کے جو بھی لیڈرز تھے, مسلمان لیڈرز, انہوں نے اس پہ کیا کہ نہیں, جو وہاں کی ڈومیننٹ جو ہندو قوم ہے اور جو کانگریس کے لیڈران ہیں, دے آر ویری گڈ ود, میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے مسلمس کو بلائنڈ سائڈ کیا ہے. تو ایکچولی میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں I think this is wrong. The point is it is practically impossible to divide a country which has its language changed at every 10 kilometers. It is practically impossible جہاں دنیا کی 7 لینگویجز ہیں, آپ کو ہر قسم کے لوگ ہیں, سو اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. ہم تھوڑا ڈیویٹ کر رہے ہیں ٹاپک سے. لینگویج باؤنڈریز جو ہمارے صوبے ہیں وہ ایک نیچرل باؤنڈری ہے. وہ تو نیچرل باؤنڈری ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اور انڈیا کے اندر بھی اسی انڈیا میں اسٹیٹس بنی ہیں آئی تھنک 50 یا تقریباً اس میں. اگر اس وقت جس وقت پارٹیشن ہو رہا تھا, اس وقت کانگریس کے مسلم لیڈرز آنیسٹ ہوتے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کہ we're actually not کیا کہتے ہیں, ہم پارٹیشن کس وجہ سے نہیں چاہتے. انہوں نے سیل کیا یہ یونیفائڈ ہندو قوم کا, ہم ہندو قوم ہیں, ہم ایک ساتھ رہیں, ہم ایک ساتھ رہیں گے. اور اس وقت لوگوں نے بولا تھا کہ ہم اگر ایک ہو بھی تو there are going to be a lot of issues. اب خیر وہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہاں, no, your point is not right. This is why I would say کہ it is practically impossible. Now ان کے لیڈران آپ جو کہہ رہے ہیں کانگریس کے, وہ چاہے صحیح تھے گلط تھے, ڈفرینس نہیں, انہوں نے سیل کیا نہیں آئیڈیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان بہت محبت اور اخوت ہوگی. نہیں, this is not what they said. What they meant was they said the Congress is the symbol of that unity. That unity is when, if Pakistan is not created. But if it is created, the difference, the feeling would be ignited. That means that there was always this, there was fake love. میرے خیال سے اس پہ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ مارچ کا ٹاپک رکھتے ہیں, مارچ میں پاکستان مارچ دوبارہ واپس آ رہا ہے. پاکستان واز دا لاسٹ ریزورٹ, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ مسلم لیگ کی بھی کوئی پہلی چوائس نہیں تھی, نہ قائد اعظم کی پہلی چوائس تھی. ایز لیٹ ایز 1946 کیبنٹ مشن پلان, پاکستان should never have been the choice. Muslim League Pakistan should never have been the choice. I'll tell you why. ایک سیکنڈ. If you ask me, ایسے یہ تو آپ بول رہے ہیں نا, میں تو بڑا سکون سے ہوں پاکستان کے اندر. میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی پوچھا اپنے گھر والوں سے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ مطلب مجھے اگر میں کلاس میں واقعہ سوال ہے واگا بارڈر پہ, کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کر پاکستان نہیں آ سکتے. نہیں تو you said it yourself. لوگ آئے تھے, ملینز آئے تھے, جو افورڈ تھے وہ کیوں آئے تھے؟ وہ پاگل تھے. نہیں, وہ آئے نہیں تھے, وہ آئے نہیں تھے. تیمور بھائی لازم نہیں تھا, تیمور بھائی وہ آئے نہیں تھے. نہ ہی تیمور بھائی واگا بارڈر, جن کو آنا تھا نکالا تھا, ان کو نکال کر آئے تھے. تیمور بھائی واگا بارڈر کہیں پہ بالکل کمیونل رائٹس کی وجہ سے آئے تھے. کوئی لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے, ادھر سے ادھر آ رہے تھے, ادھر سے ادھر جا رہے تھے. واگا بارڈر پہ ایک وہ کہتے نہیں ہے کہ شوفر کے طور پر کپڑا پہن کے ایک آدمی نہیں کھڑا تھا, سر وڈ یو لائک ٹو بی آن دس سائڈ اور دیٹ سائڈ, قتل عام ہو رہا تھا. سو آئی تھنک دیٹ از ارریلیونٹ. جیسے آپ نے کہا 100% مسلمس نہیں آ سکتے, ڈیموگرافکلی what I'm trying to point out. Yes. جناح, محمد علی جناح جو تھے قائد اعظم, was a very visionary man, but he was the most blunderous when it came to decision making, right? Why I would say is,
ایک کلاس میں 20 بچے ہیں, یہ ایگزامپل میں شاید پہلے دے چکا ہوں, 20 بچے ہیں, ان میں سے 12 آپ کے ہندو ہیں اور 8 مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ 12 جو ہے نا 8 پہ حاوی رہیں گے, ان کو تنگ کریں گے, ان کو ماریں گے, ان کو کاٹیں گے, اور یہ کبھی امن سکون میں نئی کلاس میں رہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک ملک بنایا اور 4 بچوں کو لے کے دوسری کلاس میں چلے گئے, باقی 4 کو آپ وہیں چھوڑ گئے. تو باقی ایک بات پوائنٹ از کہ either you fix the setting ان میں پرسنٹیج. آپ کا پوائنٹ میرے والے پوائنٹ سے بالکل ملتا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ کا پوائنٹ یہ نہیں کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا, دیٹس ناٹ یور, یعنی آپ کا ڈو یو نہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈو یو ایگری کہ مسلمز ان انڈیا پرائر اور جو ہندوز آف انڈیا could یعنی کیا وہ کبھی ایک ہو سکتے تھے؟ they always had differences. میری بات سنیں, مسلمان وہاں پہ حاکم تھے, ڈفرینس کو چھوڑیں آپ, وی ور دا رولنگ ایلیٹ, they always had the issues with us. ہمارے ریلیجن, ہماری کلچر میں زمین آسمان کا فرق تھا. کہنے کا کہنا مقصد یہ ہے کہ was there any in, چاہے 8 ہو, چاہے 4 ہو, چاہے 1 ہو, کیا ہم کبھی کمبایا اور we love each other and we love wholesomely اور وہ سارا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. لیٹس ایکنالج کہ واٹ ایور واز سولڈ ریگارڈلیس پارٹیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ اسٹیٹمنٹ کو جنرلائز کریں, دیر آر اسٹل ہندوز ہو ڈو ناٹ ہیو ہیٹ اگینسٹ دا مسلمس, رائٹ, دیٹس ون پارٹ. یس آف کورس, مائنورٹی کے نظریے سے پولیٹیکلی آپ بات کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان دا کانٹیکسٹ کہ چاہے کانگریس ہو تو اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور چاہے بی جے پی اس نے کیا, تو ویئر آر دوز مینورٹی ہندوز جنہوں نے مسلمانوں کی خیرخواہی کی ہے, دے ہولڈ نو ویلیو ان دس ٹرم. ایگزیکٹلی they have no power in the structure, power structure, political structure کے اندر irrelevant, they are irrelevant. میں آپ سے ایک براڈ اس پہ ڈسکشن کر رہا ہوں کہ دس از دا فیکٹ. No, of course, that's a fact. ختم. اب میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا, پاکستان بننا واز مور امپورٹنٹ اور ہیونگ دا 33% اسٹیک, جس طرح سے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں I think پاکستان بننا was more important. And there are so many let me کہ میں کس بیسس پہ کہہ رہا ہوں, تقسیم کس بیسس پہ ہوا, تقسیم کس بیسس پہ ہوا یہ بتائیے آپ. تقسیم 2 قومی نظریے کے بیسس, 2 قومی نظریے کے بیسس پہ, مسلمان اور ہندو. ہاں مسلمان اور ہندو. مسلمان یہاں کیوں چھوڑ دیا, پھر پورے مسلمان لے جاتے. اب نہیں, اب آپ 2 قومی نظریے, لیکن آپ پورا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ تقسیم کس بنیاد سے شروع ہوئی تھی, وہ تھی الہ آباد کا ایڈریس علامہ اقبال کا. ان کا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ پڑھ لیں کہ ہم نے بچانی ہے وہ صرف اسلام, ہم نے ایز انڈیویجول بیسس نہیں پریکٹس کرنا. آپ پولیٹیکل بات, ریلیجن, اٹس ناٹ اے ریلیجن. اسلام از جسٹ ناٹ اینی اسپرچل ریچولس کا ایک مجموعہ نہیں ہے کہ جو ہم نے پریکٹس کرنا ہے, اور کچھ ڈوز اور کچھ مورل وہ نہیں ہے. اٹ ہولڈز پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل اینڈ ایون ریلیجیس فلاسفی, اور پورا ایک نظریہ رکھتا ہے, and which holds solution to a lot of problems, to all the problems of mankind. Of course. ٹھیک ہے, جو ہم نے دیکھا, جس کی ہم نے fruits دیکھے انڈیا کے اندر بھی when Muslim were ruling, and throughout the world wherever it's Spain اور عرب اور بغداد وغیرہ, یعنی XYZ, آپ ناردرن افریقہ, یہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرفیکٹ تھے وہاں پہ رولرز. Of course there were a lot of bad things happening, but in spite of that they were far beyond what any other religious, political, social ideology has given to the world through the Islamic ideology, Islamic political philosophy کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے لیے یہ ہوا کہ پاکستان بنایا جائے, اس کے لیے پاکستان بننا ضروری تھا, بننا ضروری تھا, لیکن وہ بننے کے لیے it is sacrifice anybody. This was a huge sacrifice. تو 1 ملین لوگ تقریباً قتل عام ہوئے, عورتوں کی جو ہے جو بے حرمتی ہوئی, اور وہ ہوا. تو I think یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا. To achieve something like that, this is happening. I wouldn't agree with that. Okay, let me give you an example from the ایک انسان کو کھانے کو نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے لیے مسلم ممالک بنا رہے ہیں. ورنہ یہ obviously سچ ہونی نہیں چاہیے. This has happened in history. ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ سکھوں نے کیوں مسلمانوں کو مارا, اور مسلمانوں نے ریٹیلیشن میں سکھوں کو کیوں مارا. It was not just retaliation, let's be honest about it. It was not اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ کیوں شفٹ کی, جیسے کہ کئی لوگ سمجھے کہ وہ پاکستان کے اندر آ گئے, پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں وہ ابھی بھی انڈیا میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جان بوجھ کر, میں تو سمجھتا ہوں, اور برٹش فورسز کہاں تھی, وہ غائب تھی, وہ کسی بھی کال کا, کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیتی, نہ وہ کہیں پریزنٹ تھی. تو یہ جان بوجھ کر وہ چاہ رہے تھے کہ خونی قسم کا, کیونکہ جب ایک پارٹیشن خونی ہوگی
تو obviously اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دشمنی دونوں قوموں کے بیچ میں رہے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقصد تھا نا, جو کانسیپٹ تھا پاکستان کا, وہ بالکل ٹھیک تھا 100%. لیکن ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ کلاس میں سب بچوں کو نہیں آپ لے کر آ سکتے تو بہتر ہے 4 کو. میرے پاس ایک بوٹ, ایک کشتی ڈوب رہی ہے, میرے پاس ایک بوٹ ہے, اس میں میں کچھ لوگوں کو لے کر آ سکتا ہوں. میں 4 یا 5 کو لے کر 3 ڈوب جائیں گے پھر بھی. یہ 4 یا 5 کو تو میں اپنے ساتھ لے آؤں گا نا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپلائی کرتی ہے اس ایگزامپل کے, یہ ایگزامپل اپلیکیبل ہے. لیکن ہمیں یہ ایکنالج کرنا پڑے گا کہ اوور ٹائم تھنگز گاٹ ایون. جو تیمور جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹیشن واز ویری بلڈی اور بہت ظلم و ستم ہوا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یعنی جو ہمارے دادا تھے اور دادا کے دادا دادی نانا نانی ان کے بہن بھائی 50s 60s تک بڑے ایزیلی دے یوز ٹو کم بیک اینڈ فورتھ. ہم یہی سنتے ہیں. اوور ٹائم دس ہیز گوٹن much worse کہ اب لوگ اس طرح سے ٹریول نہیں کرتے بٹوین دا ٹو کنٹریز. قائد اعظم ہیڈ دا ویژن کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر امریکہ اور کینیڈا والا ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اس کے لیے قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو کیا کوئی معاہدہ کرا کہ آئی وڈ کیپ اے واچ آن دا مسلمس آف انڈیا اینڈ ہیو مینجمنٹ ایک پراپر کی جب یہ بیکاز اٹ واز پاکستان. قائد اعظم بھی سوچتے تھے نا, تو یہ بالکل ایسا آئیڈیا تھا جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں 2 قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا عکس ہیں, وہ ایک دوسرے کی مطلب اپوزٹ ہیں, وہ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے, ایک میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. لیکن ان کے بیچ میں 2 قومیں ایک ساتھ, 2 قومیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی. ایک ہی اقدار سب چیزیں رکھتے ہیں. یہ امپاسبل ہے, یہ عام خیالی ہے. اگر یہ قائد اعظم نے رکھی تھی تو بہت غلط بیوقوفانہ سوچ تھی. میں اس بات کو سوری, شاید ہمارا ٹاپک حجاب تھا, ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. لیکن اس میں یہی ڈفرینس بینگ یہاں پہ جو کانگریس, جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے رہنے کے حوالے سے جو آرگیومنٹ پیش کی جاتی تھی کہ ہندو آر ان میجورٹی, وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ٹرینی آف دا میجورٹی ہوگی. یعنی آپ ٹرینی آف دا میجورٹی اینڈ ایز مسلمز, اور جو ہندوز یا تو سیکولر اس کے اوپر جائیں گے یا جو بھی ان کا ہندو پولیٹیکل فلاسفی وچ دے میڈ اپ ایز رسپانس ٹو دا وچ ریئلی ڈز ناٹ ایگزسٹ, جو ہندو پولیٹیکل یعنی ہندوفتا جو آئی ایز رسپانس ٹو دا اسلامک یعنی پولیٹیکل سسٹم جو آئے, تو وہ اٹ ڈز ناٹ کنٹین that breadth, that width, کہ وہ more of a nationalist اور narrow minded and very so Nazi type, fascist type thinking, جو کہ accommodate نہیں کر سکتی اپنے اندر minorities کو, جس طرح سے اسلام نے minorities کے حوالے سے قوانین سازی کی ہے اور اصول بتائیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر کس طرح رہ سکتے. So it would not have been the same کہ دونوں ساتھ رہیں انڈر ہندو رول یا دونوں ساتھ رہیں اندر مسلم رول, جو کہ رہتے تھے اور رہ چکے ہیں. تو اسی کے لیے مزے کی بات بتاؤں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کیا پاکستان نے کچھ کرنے کی کوشش کی. جو میری انفارمیشن میں ہے کہ قائد اعظم تو 1 سال کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان بننے کے بعد. ظاہر بات ہے لیاقت علی خان نے ایک معاہدہ کیا تھا نہرو کے ساتھ, اس کے بعد وہ تھا ایک دوسرے کی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا. اوبیسلی انڈیا ہیڈ اٹس اون کنسرنس, یعنی اور پاکستان ہم وی ہیڈ مور کنسرنس بیکاز ہم نے تو زیادہ مسلمان پیچھے چھوڑے تھے. تو کانٹریکٹ یہ ہوا تھا کہ ہاؤ انڈر وچ لا اور اگریمنٹ آر وی گونا پروٹیکٹ ایچ ادرز مائنورٹیز. انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں کی مائنورٹیز کو انڈر سیکولر رول آف لا کے تحت پروٹیکٹ کریں گے. فیئر انف, ٹھیک ہے, دیٹ واز دیر. شروع سے کانگریس سیکولر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی آ رہی ہے, اور لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے والے کو انڈر دا آبجیکٹو ریزولوشن which is the Islamic rule of law, yani in spirit and letter. That is the reason Islamic Republic of Pakistan. Yes. Later on, yeah. So India was happy with it because under the Islamic rule of law, if it's implemented in its true letter and spirit, actually gives a lot of rights to the minorities. کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس طرح تم کرو گے اس طرح ہم کریں گے, and they both yani agreed on that. اب دیکھیے ہاں یہ یعنی تو اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے کچھ کوشش کی کہ ان کو رکھا جائے یا ان کے لیے رکھا جائے, they tried. نہیں, جب انیشیٹ کیا ہی تھا آئیڈیا آف پاکستان, تو پہلی بات تو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ مطلب آئیڈیا آف پاکستان میرے حساب سے as someone living in India and having relatives in Pakistan would obviously say کہ this was the most blunderest thing to happen. کیونکہ اگر آپ کو رول بنانا بھی تھا تو رائٹس کے حساب سے بناتے نا, like 33% rights
اور seats in every section would be for Muslims. آپ بھی minority ہوتے ہیں, آپ کوئی legislation نہیں pass کر سکتے, آپ کہیں بھی موجود نہیں ہوتے. اور آپ بتائیں کہ اگر آپ separated ہیں, اگر آپ dispersed ہیں, جو reality ہے ابھی بھی situation کی, اکثر constituencies میں آپ کا یہ situation ہوتی ہے کہ آپ کے 30% ادھر مسلمان ہیں اور ان کا ووٹ ضائع جاتا ہے. میں آپ کو ہوگا یہ کہ صرف چند ایک constituencies ہوں گی جہاں آپ کی مسلمان اتنے کانسنٹریٹڈ ہوں گے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ کرے گا. نہیں, that wasn't the case. میں ویسے ایک بات بتاؤں, یہ جو بھی آپ کی آرگومنٹ ہے نا, دس آرگومنٹ ول نیور ورک جہاں بھی سیکولر رول آف لا ہے. الٹیمیٹلی ویئر از یور سورس آف لا کمنگ فرام؟ دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو اینی تھنگ. دیٹس اے فیکٹ کہ دنیا میں کوئی کنٹری سیکولر نہیں ہے, ہمیشہ میجورٹی مائنورٹی پہ حاوی ہے. آپ نے کہہ دیا, آپ فرانس کو دیکھ لیں, فرانس اپنی لوکل آبادی, دا پیپل ہو آر فرینچ بائی برتھ, اور وہ جو مسلمان ہیں ان کے خلاف کس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے. ابھی تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ, اور ہاؤ کین وی, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان ہیں میجورٹی ہے, لیکن ہماری سورس آف لا از ناٹ بیسڈ آن دا رول آف دا میجورٹی. ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے. وی آر باؤنڈ ٹو دیٹ. تو وی کین ناٹ امپوز جو ہمارا منع ہے, جو تھیوریٹیکلی وی آر امپوزڈ ٹو دیٹ. ابھی تک کوئی دنیا میں کوئی ایسا بات مان رہا ہوں, انکلوڈنگ پاکستان, I agree with you, I agree, I agree. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اب جیسے پاکستان میں اکثر ادوار میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن کمپیریزن نہیں ہے ادوار ایسا نہیں ہے نا کہ کچھ معاملات کے اندر. سوری ٹو سے, بٹ پاکستان میں بھی مائنورٹیز پہ ہاں ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ I still believe there is a huge difference between, اور اس کے لیے بہترین جو چیز کمپیئر کرنے والی ہے وہ انڈیا کا اپنا مسلم رول ہے. دیٹس the best reflection. Go and کیا ہم نے کنٹینیوسلی اتنے بڑے بڑے ہندو لینڈز اور اس کے جو جنگیں ہوئی, جنگوں کو ہٹا کے, ٹھیک ہے وہ وارز تھیں, بٹ ڈیورنگ دا رول کیا ہندو پرسیکیوشن کو ہر لیول پہ ان کو زبردستی دبا کے رکھنا, ان کے رائٹ ہی نہیں دینا, ان کو یعنی ہراس کرنا, ان کے دین کے حوالے سے, ان کے مذہب کے حوالے سے ہراس کرنا, نہیں کہا جاتا کہ مسلم رول آف انڈیا واز ویری بروٹل اینڈ واز ویری, یعنی نہیں کہا جاتا نا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیئر دا 70 years آف دس سو کالڈ ڈیموکریٹک سیکولرزم جو امپوزڈ ہے, اینڈ لک ایٹ دا 600-700 years آف مسلم کنگشپ in India. That thing was all about acquiring lands. So it was like وہ جو آپ کے جو مسلم کنگز تھے ان کا جو گورنر تھا وہ ہندو تھا, اور جو ہندو کنگز تھے ان کا گورنر مسلمان تھا. یو نو اگر آپ اس کے بارے میں obviously, اور وہ ان کی شادیاں بھی تھی ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, اور ان کا ریلیجن جو دین الہی بنا لیا اکبر نے. سو آئی تھنک اورنگزیب کے علاوہ اور اورنگزیب کی جو جزیہ اس نے لگایا, اس کا کچھ مورخین کے مطابق اس کی جزیہ بھی ایک بنیاد تھی کہ جب اچانک سے ہندو اور سکھ جو ریبیلینس سے وہ اسٹارٹ ہوئے, اس کے بعد یعنی اس کے سکسیسرز کی دوران. ہم لوگ بیکاز ہم ٹاپک میں, چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دی تھی کہ یہ اصل میں تو پاکستان کی وجہ سے یہ سارا, so the fact is now okay, آپ 23rd مارچ کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کو ریفر کر لیں جس کو دیکھنا ہے کانٹیکسٹ. ہاں, لیٹس گو بیک ٹو دیٹ. میں اس میں ایک بات جو اس ایشو کو جس نے گلوبلائز کیا وہ ہو رہا تھا ہلکے ہلکے, بٹ دیٹ ون ویڈیو آف مسکان, وہ لڑکی جو مسکان جو تھی, جو گئی, پھر اس نے جو وہاں پہ سلوگن ریز کیا, اور یعنی اور اس سے میں کہوں گا کہ پورے مسلم ورلڈ کے اندر ایک پیپل روز اپ فار کہ یار یہ سمبل ہے اسٹرینتھ کا, مسلمان دبتا نہیں ہے, مسلمان کھڑا ہوتا ہے. ایک اور بات بتا دیں, وہ لڑکی کے اگر آپ ویڈیو سنیں تو اس نے ایک اور پوائنٹ بہت ہی خاص کہا ہے کہ وہ جو وہاں لوگ کھڑے تھے ان میں سے 100 لوگوں میں سے 5 یا 6 لوگ تھے کالج کے, اور باقی کالج کے نہیں تھے, اور ایک تھان کے کپڑے سب کو کٹا کے وہ گلے میں ڈالے ہوئے تھے. آرکسٹریٹڈ, یعنی انہوں پلان تھا, یہ پلان تھا. سو دس از وائی آئی ایم ریفرنگ بیک ٹو آور مائی فرسٹ پوائنٹ کہ یہ یو پی میں الیکشنز کی وجہ سے زیادہ انجیکٹ کیا گیا ہے. یو گیٹ پیپل ٹو اسٹینڈ ان دیئر اینڈ دے جسٹ بیکاز ابھی اتر پردیش میں الیکشنز جیسے ہی ختم ہوں گے, trust me, this thing is going to die and probably they'll bring up some other issues. لیکن مسئلہ یہ کہ جہاں دنیا بھر میں ہوا ہے نا, جیسے مثال کے طور پر ترکی میں ہوا تھا, سینٹرل ایشین ممالک ہیں جدھر یعنی قزاقستان وغیرہ یہ مسلمان ممالک ہیں جہاں یہ
پردے کے اوپر حجاب کے اوپر پابندی آئی تھی. تو ہمیشہ اسٹارٹ اکیڈمک انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ آفیسز, اس کے بعد پھر ہوگا کہ پرائیویٹ کمپنی بھی فالو کریں گی کہ یہ ہمارے ہم پریفر نہیں کرتے. مطلب میں آپ کو مثال دوں کہ میں آذربائیجان ہو کر آیا, اور آذربائیجان 99% مسلم ملک ہے, لیکن انفارچونیٹلی موسٹ ان پریکٹسنگ اسلامک ملک ہے, یعنی صرف 6% ادھر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم ہے. تو وہاں سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ جاب کے اندر حجاب اتنا بڑا ایک نیگیٹو فیکٹر ہے کہ لوگ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی حجابی کو دیکھیں گے انٹرویو میں تو اسے نہیں رکھیں گے. 99% چانسز ہیں کہ وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے کمپنی کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرتے. تو وہ ایک چیز پھر سیپ ہوتی رہتی ہے سوسائٹی کے اندر کہ سوسائٹی کا ہر ایک پہلو جو ہے نا شعبہ جو ہے وہ دباؤ ڈالے گا, اور پھر جو حجابی, اس کے بعد جو لوگ جن کی داڑیاں ہیں, جو ٹوپی پہنتے ہیں, اور یہ سارے جو ہمارے شاعر ہیں اسلام کے, ان سب کے اوپر پابندی اس طریقے سے لگنا شروع ہوگی, چاہے وہ ان آفیشیل ہو, اور ایونچولی جب وہ اتنے بلڈ اپ ہوگی تو شاید آفیشیلی بھی کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو. تو یہ ایک بہت ایک ڈینجرس آغاز ہے. آغاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو چل ہی رہا ہے, چل رہا ہے, لیکن یہ جو پابندی لگانا ہے دنیاوی لحاظ سے, if I'm saying, correct me if I'm wrong, as a dunya, like Islam is perfect way of life. Yes. This is our understanding, right? Yes, yes. Islam is the perfect way of life, and اس میں ہر چیز کے نقاط اور سب چیز بتائے گئے ہیں. Now the thing is, the world as such sees Islam and is prejudiced against it, right? میرا یہ ماننا ہے کہ 7 billion لوگوں میں if all are non-Muslims and there is one Muslim left who doesn't pray, who doesn't probably follow all the مسلم بائی نیم, یعنی by name ہوگا, تو کہیں گے وہ لوگ کہ these 7 billion people will try to have a fault in this guy. yes, you know, this is how the world functions. And I think یہ میرے جو نظریہ ہے یہ دیکھنے کا یہی ہے کہ چاہے آپ کتنے بھی ایڈوانسڈ ہو جائیں, پوری دنیا آپ کی کہاں سے کہاں پہنچ جائے, that dislike, that prejudice against Muslims specifically, not minorities, رہے گا. Even French province in Canada, وہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, any kind of جو آپ کے کیوبیک میں شاید کہ آپ ریلیجیس جو آپ کا اٹائر ہے وہ پہن کے آپ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے, اینڈ دا پارلیمنٹ از بینگ ہیلڈ ان انڈر اے بگ کراس. تو بہت ہی آپ کو سمجھ رہے ہیں ریلیجیس اٹائر جو ہے نا, یہ ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے کہ اسلامک اٹائر کو روکنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اس میں جب ریلیجیس اٹائر کی یہ جو بات کی, حجاب کی, I do not want to throw our Sikh brothers under the bus. مجھے نہیں پتا سکھ کی اس پہ وہ ٹربنز آئیں اس کے اندر. بالکل, اور سکھ ٹربنز میں ہمیشہ رہے ہیں, and they have been, نہیں ابھی ان کے لیے کوئی ایشو ہے اس حوالے سے؟ یعنی وہ جو ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے it will not impact. this is like a very interesting point آپ نے جو اٹھایا کہ now I am wondering کہ یہ سردارز جو اپنے ٹربنز پہن کے جو جاتے ہیں کالجز وغیرہ میں, ان پہ کیا کیا جائے گا, because that's a religious sign. تو مطلب that is going to a next level now. Like آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ, تو دس از ایگزیکٹلی واٹ میرا لیکن میرا اس میں ایک سپریم کورٹ میں کی ججمنٹ نہیں ہے. 15 سال پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہر طرح کے ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے جو سمبلز ہیں وہ انہیں یا کپڑے پہن سکتے ہیں, ایز لانگ ایز پبلک آرڈر مینٹین ہو رہا ہے اور ہیلتھ اور یہ ساری چیزوں کسی چیز پر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. تو سپریم کورٹ نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے وہ بھی ہاتھ میں پروونشل لیول پر یہ اسٹیٹ لیول پر سے ہو رہا ہے. اب میرا کالج میں ایگزام ہے تو میں پوجا گھر سے کر کے گیا ہوں اگر, تو کیا ہاتھ میں دھاگا یا سر پہ تلک نہیں لگائے رہوں گا یا گلے میں مالا نہیں ڈالے رہوں گا اپنی جو پہنتا ہوں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بین لگا ہے اگر ریلیجیس اٹائر پہ تو ہر چیز پہ آئے گا پھر. سو مائی پوائنٹ از یہ بس الیکشن کے ٹائم پہ پیک اپ ہوا ہے, بیکاز اس سے سیگریگیشن زیادہ ہوگا اور یہ یو نو یہ ہندو مسلم فیلنگ آئے گی, بیکاز دے نو دے کی ناٹ ون آن ایکچوئل ورک. اچھا اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کے حد تک ہے اور اس کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, اس سے مر آؤٹ ہو جائے گا, رائٹ.
اچھا مجھے لگتا ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ ڈائز ڈاؤن ود جسٹ دا پیسج آف ایونٹس کنسیڈرنگ کہ آن واٹ بیسس واز دس انیشیل انسٹیگیشن واز بلٹ آن. میرے خیال میں جو سینٹیمنٹس ہیں نا وہ نئے نہیں تھے, وہ پرانے تھے. بالکل ان کو ہمیشہ وہ چولہا بڑھا دیا جاتا ہے. بالکل. اینڈ ایوری ٹائم دیٹ اٹ کمز ود ایون اے مور اور گریٹر اگریشن اینڈ امپیکٹ. بالکل آئی ایگری. یہ بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا اور کرتے ہیں تو یہ واپس نہیں جاتا, وہ پھر اس سے اگلی دفعہ آئے گا نا تو پھر وہ اور نقصان لے کر آئے گا. بیکاز آئی ایگری. ہاں تو آئی تھنک دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ جو کہ اپ اسکیل ہو رہا ہے, جو کہ اپورڈس ٹرینڈ میں جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو الیکشنز تھے جو ٹرمپ کے حوالے سے ہوئے, a lot of people were saying that کہ یہ ٹرمپ کے الیکشن جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد شاید تھوڑا سا وہ, بٹ یو سی کہ وہ ٹیمپو جو ہے نا وہ بلڈ رہا انٹل کیپٹل ہل کے اوپر جا کے انہوں نے چڑھائی کر دی. یعنی دس واز اے 5 years in the making والا پروسیس تھا. اور اب یہ ہے کہ بائیڈن صاحب اتنا بیکار پرفارم کر رہے ہیں کہ اب ایوری بڈی از ناؤ سیئنگ ٹرمپ واز پروبلی دا بیسٹ پریزیڈنٹ وی ہیڈ ان دی لاسٹ 30 years. ٹرمپ اگلی اس میں پھر سے کھڑا ہوگا میرے خیال سے. ہاں وہ ہوگا. اینڈ وہ کیا ہوگا کہ وہ اس سے بڑی ویو آئے گی اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ جو کچھ نیریٹو بلڈ کرے گا اٹس گوئنگ ٹو بی ایون. ٹرمپ کی موومنٹ ہیز لیکڈ انٹو کینیڈا. کینیڈا کے اندر جو ٹرکرز موومنٹ جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے, وہ دیکھو اس کا جو رنگ بھی خطرے میں, اس نے ایمرجنسی ایکٹ وغیرہ سب لگا دیا. ہاں تو میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ دس از پلینگ وتھ فائر. دے تھنک کہ یہ ہم الیکشن جیت جائیں گے, بٹ الیکشن کے بیونڈ تک اس کا امپیکٹ شاید میڈیا کوریج نہ مل رہی ہو, بٹ لوگوں کو ذہن میں اشتعال دلانا. ایک ہندو دوست ہیں, مطلب یو نو ویری نائس اینڈ گڈ فرینڈ آف مائن, انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی, ہر کنٹری کا ایک پیک آتا ہے اور پھر ایک ڈاؤن فال آتا ہے. انڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, انٹل اینڈ انلیس وہ راک باٹم ٹچ نہیں کرے گا وہ چیزیں واپس نارملائز نہیں ہوں گی. تو جو آپ نے پوائنٹ کہا نا, یہ ہر چیز اور بڑھتی جائے گی. ہم تو پاکستان میں راک باٹم کا انتظار کر ہی جا رہے, پتہ نہیں. مسئلہ یہ کہ راک باٹم کے بیچ میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں, نہاری کھا کے آ جاتے ہیں جاوید. صحیح بات ہے. تو خیر یہ انہوں نے جب مجھ سے پوائنٹ کہا, یہ مجھے پوائنٹ ان کا بہت سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا ابھی تو شروعات ہے, ابھی کیسی چیزیں صحیح ہو جائیں گی جب تک. ہمارے وزیر اعظم سے انسپائرڈ ہے. ہمارے وزیر اعظم نے یہ تقریر میں کہا تھا آنے کے بعد کہ اب اس سے نیچے ہم نہیں جا سکتے, اب اوپر ہی جانا ہے. لیکن پہلے تو آپ کو گھبرانا ایکسیپٹڈ ہو جاتا ہے ہر دفعہ. ہر چیز اوپر جا رہی ہے, قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, پیٹرول. چلو ٹھیک ہے, وہ تو ہم سائڈ ہو جا رہے, سوری فار. تو خیر میں اس میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ پاکستان فار واٹ ایور, یعنی آپ کہیں کہ پارٹیشن صحیح ہوا جو بھی ہوا, پاکستان کے مسلمان تو دیکھتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کو ایز دیر یعنی brothers and sisters and not دنیا جہاں کے مسلمان, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی کشمیر میں جو کچھ ہوا پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے, وہ آرٹیکل 350 جو تھا 370 جو تھا اس کو ہٹانے کے بعد, اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, پھر NRA اور پھر وہ سارا جو ہوا تھا اس کا جو لیجسلیشن ہوئی تھی, ہماری طرف سے تو بہت وہ ہوتا ہے, یعنی وی ڈو لائک ٹو سپورٹ دیز تھنگس, بٹ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیں پاکستان سے جب سپورٹ آتی ہے ہمارے لیے ڈینجرس ہے. یعنی ہاں وہ آف کورس, مطلب وی ڈونٹ بلیو ان دا ہول آئیڈیا آف پاکستان ایگزسٹنگ. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, ایز این انڈین مسلم اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم تو آپ کو بھائی مانتے ہیں. تو پہلے بات تو آپ گھر چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے کمرے میں رہ رہے ہیں, دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار ہم تو آپ کے بھائی تھے ہمیشہ سے. So you know this feeling is very generic in Indian Muslims, right? نہیں, ہم تو چاہتے کہ آپ بھی ایک نیا گھر بنائیں وہاں پہ, ہماری طرح ایک اور گھر بنائیں. نہیں بالکل بالکل, یہ بہتر گھر ہے, آپ ہی گھر ہے, آپ سب گھر میں ساتھ میں رہ رہے تھے, آپ گھر چھوڑ کے جاتے ساتھ ہی رہ رہے تھے, وہاں سے آواز دے رہے ہیں. So point is the baseline, ہماری صبح شام پٹائی ہو رہی تھی وہاں پہ, اس گھر میں ہمیں نہیں رہنا, پٹائی ہو رہی تھی تو مقابلہ کرتے نا, بھائی کا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ گیا, بھائی کا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ گیا, آپ نے کہا بھائی تم نپٹو ہم نکل رہے ہیں. ہم نے کہا ایسے ہو گیا, ہم نے کہا ایسا نہیں ہوا. آپ نے, میں تو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے پوچھ دیا, یو پی کے مسلمانوں نے جب تک سپورٹ نہیں کیا, لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کی ہمیں بھگانے کے لیے, تو ہم بھاگ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو بھگایا آپ نے, اور پھر اب آپ اس سے پیچھے مکر رہے ہیں. یہ بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن. اچھا ویسے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جب پارٹیشن کے وقت 30% گورنمنٹ جو سیٹس تھی وہ مسلمان ہولڈ کر رہے تھے, 1952 یا 53 کے الیکشن شاید 3% ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ہونا ہی تھا نا. لائک آپ جب
آپ نے خود آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان بنا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ مسلمس ور بینگ پشڈ ٹو دی کارنر, رائٹ, دے ور بینگ کارنرڈ. سو جب 4 لوگ آپ مقابلہ کر رہے تھے تو آپ 2 بھاگ گئے, آپ نے کہا 2 بھائی کارنر ہو, 2 کو تو 15 ملنی چاہیے نا, 15% تو ملنی چاہیے. کیسے 15% ملیں گی؟ آبادی جو ہے وہ کافی بڑی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو مسلمانوں کی آبادی انڈیا میں وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلے میں زیادہ تیزی سے یار بڑھی ہے. دیکھیں یار ان کی آرگومنٹ پتہ کیا ہے, ان کی آرگومنٹ کہ بس کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا پیچھے, ان کی آرگومنٹ یہ کہ 15 پٹ رہے تو زیادہ زور سے پٹ رہے, 30 پٹتے رہتے, بے شک پٹتے رہتے سارا وقت, ہلکی ہلکی پڑتی ہے ہر بندے کو. 30 پٹتے ہی نہیں نا, یہ کون سی آرگومنٹ ہے؟ یہ آپ کی یہ پیور کنجیکچر ہے, پیور کنجیکچر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا یہ پیور 49% اگر بات. اچھا آپ بحرین کا کیس سے 30 پٹ رہے تھے. آپ بحرین کا کیس دیکھیں, بحرین کے اندر میجورٹی جو ہے وہ شیعہ ہے اور مائنورٹی جو ہے وہ سنی ہے اور رولنگ فیملی ہے. اور رولنگ فیملی وہ جو سنی رولنگ فیملی رول کر رہی ہے, اور شیعہ جو ہے وہ اپنے ان کے رونے ہوتے ہیں ہر وقت کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے. جو رولنگ ہوتی ہے, جو رولنگ ہوتی ہے, فیملی ہو یا ریس ہو یا ریلیجن ہو, اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے, اور پاور جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح. تو 70 سال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر ادارے کے اندر, ہر محکمے کے اندر آپ کے بندے اور آپ کی جو پاور اور ویلتھ وہ ملٹیپلائی کر رہی ہے اس لیول تک کہ جو مائنورٹی وہ مارجنلائز ہوتی رہے گی ایون دو وہ 49% ہو. اور the reality is اس کے بعد آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا سلوشن اونلی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہتھیاروں لے کر نکلتے اور ایک بہت خونی جنگ کے بعد کچھ اپنا ایک خطہ لے سکتے. ہم خونی جنگ مطلب آپ 1 ملین کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے بعد بات ہوتا ہے کہ 50 ملین لوگ مرے, اس کے بعد ایک بہت بڑی سول وار ہو. یہ بھی آپ کی اسپیکولیشن ہے which you cannot prove in the sense کہ دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں بہت چھوٹی سی, مطلب شاید it can be very Hindu, you said کہ a Hindu disliked a Muslim, ہے نا, always had the difference against the Muslim or the other, they had the feeling of the other as a community, right? اب جب آپ نے وہ چیز پروف کر دی انہیں کہ بھائی ہم ایک نہیں ہیں, پروف کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود پروف کر رہے تھے, پروف کیا انہوں نے, پروف کیا 19 تو جب آپ نے یہ فیلنگ ان میں آپ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی, رائٹ, الیکشنز ہوئے تھے 1940 کون سے, جس کے بعد 1937 کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اتنی بڑی 33% کے ساتھ وہ کیا کریں گے. آئی ایگری. تو آپ نے پروف کرنے کے لیے تو یو میڈ اے کنٹری, رائٹ, اس بیسس پہ ناؤ یور آئیڈیا کہ یار اب ظلم نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں پہ از ارریلیونٹ نا. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی ہیو نو رائٹ, مجھے آپ کا پوائنٹ ہی سمجھ آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, بیکاز the fact is you were never a part of it, right? مطلب آپ مطلب ہٹی اس بیسس پہ گئے تھے. میں تو بول رہا ہوں it's 47 happening all over again. ہاں میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جس ریزن کی وجہ سے ہم الگ ہوئے تھے وہ ریزن ابھی بھی ہیں, اور مسلمان وہاں دوبارہ جاگ رہے ہیں, اور they just need to find the right قائد اعظم and they will lead out again. اور پھر اس وقت جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی وہی کریں گے, پھر الٹیمیٹلی انڈیا جو ہے نا وہ سارے ملٹیپل as a country India cannot be unified because بہت ساری languages, the world needs 10 more Pakistans. اقبال بھائی یہ وہ والی بات ہے, افغانستان ہو سکتا ہے. اور یہ obviously جو ایک جو تھی نا پیمفلیٹ تھی, پاکستان now or never shall we live or die or perish forever, جس میں پاکستان کا نام انیشلی چودھری رحمت علی نے پرپوز کیا تھا جو کیمبرج کے اسٹوڈنٹ تھے 1932 میں. تو اس کے اندر انہوں نے کئی اور اسٹیٹس کا بھی ذکر کیا کہ عثمانستان, اور انہوں نے کئی چھوٹے چھوٹے ریاستوں کا جہاں مسلم پاکٹس ہیں یعنی انڈیا کے اندر. تو وہ اپرچونیٹی ابھی ہے. ایک انڈین رائٹر ہے, میں نے نام سنا ہے ویسے مجھے خود نہیں پتا, ادتیہ رائے شاید اپیرنٹلی کوئی ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے جس ڈائریکشن میں یوگوسلافیا گیا تھا. تو یہ ایک اور یوگوسلافیا بن سکتا ہے. چامسکی نے بھی تو ابھی کہا کہ وہ 8th اسٹیج پہ ہے آئی تھنک آف پرسیکیوشن اینڈ ایوری تھنگ. تو ہاں یو آر رائٹ آن دس. ایسی فالٹ لائنز ہیں آئی تھنک کہ جو میرے خیال ریزالو نہیں ہو سکتی اب یا تو یہ ہوگا کہ ایک یا تو مائنورٹیز جو ہے وہ کمپلیٹ آپریشن کے اندر چلے جائیں, جس طرح سے جو کشمیر والی حالت ہے وہ بالکل مین لینڈ انڈیا کے اندر ہو جائے, یا وہ ہوگا یا یہ اٹھے گی. اور کہتا ہوں کہ یہ ایگریویٹ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا.
سو اس کا یہ کہنا کہ نارملائز ہو جائیں گی چیزیں would be a very shallow statement to me. I see an eventuality in the form of another Uttar Pradesh ultra Pakistan میں convert ہو. UP will be ultra Pakistan very soon. Why not? یعنی آپ وہاں کے مسلمان کے اندر 80% ہیں وہ ہندو, جنہوں نے پہلے کیا تھا وہ یوپی میں 80% ہندو ہیں. 20% الگ کر لینا اپنا. یعنی جو آپ لوگ نے پہلے کیا تھا 47 میں, آپ لوگ دوبارہ کر سکتے ہیں, وہی انہی کی اولادیں آپ. یعنی آپ کیوں اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں؟ اچھا we were the people to not create نا. نہیں, you were the people. لیاقت علی خان was from UP, ٹھیک ہے. علی گڑھ پوری چلی تحریک, علی گڑھ سے جو لیڈرشپ جتنی آئی وہ سب UP سے نکل کر آئی ہے ہمارے پاس لیڈرشپ. پورے وہ نہیں کر سکتے, جنرلائز نہیں کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا تھا یار. اب آپ نے کیسے چھیڑ دیا جسے اب آپ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. خیر میرا پوائنٹ وہی تھا کہ یہ مارچ میں رکھتے ہیں, یہ مارچ کا یہ ٹاپک, لیٹس کیپ اٹ فار مارچ. لیکن ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, ایک چیز جو سوال اٹھ رہا ہے, یعنی مے بی یو وڈ بی بیٹر ایبل ٹو ایڈریس. ماشاء اللہ سے ہماری مسلمان بہنیں اور خواتین ریزسٹ کر رہی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں. And they're at very good positions as well. I mean, I wouldn't deny. یعنی بریولی اس کو یعنی کاؤنٹر کر رہی ہیں جہاں تک جس حد تک وہ کر سکتی ہیں. وہاں پہ ہمیں نظر آئے کہ جو لو کاسٹ کے ہیں, میرا دلتس, تو وہ بھی سپورٹ میں نکل کر آئے ہیں کچھ, اور کچھ یعنی ویئر آر دا مسلم مین, یہ سوال اٹھ رہا ہے. انڈیا کے اندر سے ہی میں نے دیکھی ہیں کچھ سوشل میڈیا کے اندر اکاؤنٹس کہتے ہیں ویئر آر دا مسلم مین ٹو, یعنی خواتین کو جب روک لیا تو وائی آر مین اسٹل گوئنگ انٹو دوز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. ان کو بھی احتجاجاً کلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, یعنی اف دیر یا ان کو وہاں پہ سپورٹ کرنا چاہیے. دس واز اے کوشچن دیٹ واز بینگ ریزڈ کہ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویڈیوز اس طرح کی دیکھی کہ خواتین پہ آ کر پانی پھینکا جا رہا ہے, اور وہ اصل میں وہ فیک ویڈیو سری لنکا کی ہے. سوری وہ جو فیک ایون دیٹ پانی پھینکا جا رہا ہے وہ آئی تھنک پرانی ویڈیو ہے سری لنکا کی. ایک آپ کا ایم این اے ہے, ارے وہ تو پاگل آدمی جس نے بولا, اور اس نے کہا کہ نہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایسی وہ ان کو ہم خود ایم ایل اے نہیں مانتے, آپ کیا مانتے ہیں؟ تو یہ وہ ہمارے وہاں کے عامر لیاقت حسین ہیں. سمجھ آ گیا, بس ہو گیا. اچھا ختم کرنے سے پہلے ویسے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس کا کہ کچھ عرصہ پہلے ڈینیل حقیقت جو نے بھی ایک ویڈیو بنائی کہ سویڈن میں کیا ہو رہا ہے, اور سویڈن میں ایک بہت بڑا ایک ایپیڈیمک ہے کہ اس نے انٹرویو لیا, اور انٹرویو میں بندہ بتا رہا تھا کہ 30,000 بچوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں, اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان بچے ہیں اگر کوئی اپنی بچے سے اپنی بیٹی کو کہہ کہ حجاب پہنے اور حجاب پہن کر اسکول جاتی ہے تو ٹیچر رپورٹ کر سکتا ہے کہ یہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, اور اس کو اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے پر. ان کی اتنی ویگ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر وہ کہیں گے یہ مطلب جو ٹریڈیشنل سویڈش ویلیوز ہیں وہ نہیں سکھائی جا رہی, کوئی بھی اس طرح کا بہانہ ہو, مثال کے طور پر نماز پڑھنے پر کہنا یا ٹوپی پہننا, اس طرح کی چیزیں, تو وہ اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ چاہے آپ لیفٹ دیکھیں جو فار لیفٹ ہے یا آپ رائٹ دیکھیں, دنیا جو ہے وہ ایک چیز پہ متحد ہو رہی ہے, وہ یہ کہ ان کو جو اب ہم ذکر کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ 2001 کے بعد بلیئر نے اور اس نے بش نے کہا تھا کہ دے ہیٹ آور وے آف لائف, ٹھیک ہے, وہ ہماری زندگی کے طرز سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ایک سوچ ہے کہ یہ ہے یا ہم ہیں, یہ اگر کامیاب ہو گئے نا, یہ اگر ان کے بچے بڑے ہوئے اور مسلمان ہمارے ڈیموگرافکس بدلتے رہے تو ہماری زندگی کا جو طرز ہے اس کو خطرہ ہے, ہماری وے آف لائف کو خطرہ ہے, اور یہ ایسنس ہے, یہ اسیمیلیٹ نہیں کر رہے, انٹیگریٹ نہیں کر رہے. جنگ ہے جو ویسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے, اور ہم یہ بات شاید سمجھ نہیں رہے کہ جو غیر مسلمین ہیں وہ اپنے ان کو یہ ان کا ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے یہ بیسیکلی, اور وہ لڑیں گے, وہ کوئی ایک اسکوئر آپ کو نہیں دیں گے, اور آپ سوچتے ہیں نا کہ آرام سے وہ آپ کو کرنے دیں گے, وہ نہیں کریں گے, اور یہ چیزیں بلڈی ہوتی رہیں گی. وہی میں نے کہا نا, بہت یہ جو پریجوڈس اور ڈس لائک ٹورڈز دی ادر جو ٹورڈز مسلمس ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے پوری دنیا میں. اینڈ یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہوتا رہے گا, جیسے آئی ایم ناٹ شیور ایک ٹائم تھا جب آٹومن امپائر واز کنٹرولنگ لارج ایریا جو ڈاؤن آف یورپ کا بھی جو تھا,
تو وہاں کون سی گریس ہے آئی تھنک یا کون سی کنٹری تھی جو ان کے کنٹرول میں تھی؟ گریس واز ڈیڈ کم انٹو نہیں گریس کی بات، گریس ڈیڈ کم انٹو اوٹومن فار سم ٹائم، ہاں فار اس کا کچھ ایریا تھا. دین گریس بیکیم اے سیکولر کنٹری اینڈ obviously جب ورلڈ وار کے بعد سب چینج ہوا. تو خیر ابھی فی الحال آئی واز ریڈنگ کہ گریس میں یہ ہوا کہ سیکولر کنٹری ہے تو وہاں سارے ریلیجیس گروپس کو ان کی آزادی دی گئی کہ آپ اپنا جو بھی ٹیمپل بنائیے، چرچ بنائیے. اور تو وہاں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ مسلمس کو ابھی بھی وہاں مسجد کی اجازت نہیں دی ہے فار سم ریزن اور دی ادر. یا تو وہ کچھ ایشو نکال دیتے ہیں، کچھ پرابلم نکال دیتے ہیں، اینڈ وہ بنانے نہیں دیا جب سے آزاد ہوئے ہیں وہ لوگ. دی یورپین جو جب یہ ان کا جو کولونیل پروجیکٹ تھا، چاہے وہ جتنا بھی سیکولر یو کے سیکولر ہو یا جتنا بھی سیکولر اپنے آپ کو کلیم کریں اور سیپریشن آف چرچ اور اسٹیٹ، تو سب سے پہلی چیز ان کے کولونیل پروجیکٹ کو یعنی پھیلانے کے لیے وہ مشنریز ہوتے تھے. کرسچن مشنریز جاتے تھے کہ جو کہ یہ انڈیا میں اتنے سارے کرسچنز لوکل پاپولیشن کس طرح آئی. یعنی جو برٹن جو کہ سپوزٹلی سیکولر ایک نیشن ہے، اس نے آ کر یہی کیا نا کرسچن مشنریز کے. وہاں پہ بھی یورپ میں جائیں گے، دے وڈ مچ پریفر کہ آپ کرسچینٹی کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو ویلیوز کو اڈاپٹ کریں کہ آپ اسلام کے ویلیوز اور کلچر کو اڈاپٹ کریں. سو دے ہیو وہ Christianity is part of the European culture and they do not feel threatened. Their secularism does not feel threatened by the Christian. Islam is seen as an Eastern exotic. وہ تو obviously ان کا religion ہے، وہ جو چرچ آف انگلینڈ ہے بیسکلی وہ ان کا آفیشیل religion ہے. لیکن امریکہ جو اپنا کو سیکولر کہتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے نا ون نیشن انڈر گاڈ. وہ تصویر آتی ہے کہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سم ہاؤ وہی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں فاؤنڈنگ فادرس کے اوپر. تو ایک obviously ایک کلچر کا حصہ ہے. اور یہ سب ممالک کے اندر یہ رہے گا. جیسے اگر آپ فرانس کے اندر جو ہے لائسٹے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری اقدار ہیں. اور ان کی اقدار یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ جب سوئمنگ کر رہی ہے وہ بکینی پہنے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ برکینی پہنیں گے تو وہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے. تو وہ اقدار جو ہے وہ ان کی بس وقت کے ساتھ چلتے آئے ہیں. اور جو چیز اس کے خلاف ہوگی تو عیسائیت جو ہے یا یہودیت اور عیسائیت دونوں کو ملا لیں، یہ ان کی ایک ٹریڈیشن، یہ کلچر کا حصہ ہے. اور اینی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ دیٹ از انیکسیپٹیبل. لیکن بھائی اور اب you pick up the countries which are known to be the most liberal in terms of political ideology and secular in terms of way of governance یا system, جس میں Scandinavian countries come out on the top, right? مطلب سویڈن ان میں سے ایک ہے. And almost all of them have some kind of Muslim prejudice in them, چاہے وہ ناروے ہو، چاہے وہ سویڈن ہو، چاہے وہ فن لینڈ. تو وہی وہ 7 بلین والی بات میری آ گئی نا یہاں پہ. آپ دیکھیں گے 7 بلین والی بات آ گئی. 7 بلین ایک طرف، ایک یعنی وہ مسلمانوں کا وہ کارٹونز ہو، چاہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا وہ یہ والی جس طرح ہو رہا ہے سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یا اس طرح. تو دس آئی تھنک جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اگر اسلام آئے گا تو وہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گا اور ریلیجن آف اور مائنورٹیز اور وہ، آئی تھنک دا world is under threat by secularism, it's under threat by liberalism, secular liberalism, and we need to be aware of that. We need to educate people کہ یہ آ کے آپ کے رائٹس کو سلب کریں گے. یہ اپنا ایک ریلیجن ان اٹس اون رائٹ ہے. اینڈ یو کین سی دیٹ تھریٹ کہ یوکرین کے اندر جو ہونے والا ہے، امریکہ سیکولر لبرل، رشیا سیکولر لبرل، یعنی دونوں جنگ چھیڑنے افغانستان کے اوپر جو ان کے 7 بلین ہڑپ کر لیے سیکولر لبرل ملک نے. ایک ریاست کے $7 بلین لوگوں کے، یعنی وہ اسٹیٹ کے نہیں، لوگوں وہ کھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3.5 بلین اپنے لوگوں کو دیں گے، 3.5 بلین ایڈ کر دیں گے. یعنی یہ سیکولر لبرل ویلیوز یا اسٹیٹ سسٹم یا جسٹس ہے جو کہ ڈرائیو کرتا ہے. تو دس از دا نیو تھریٹ آئی تھنک. لیکن اس میں آپ ہمیں اتنی اجازت دیں بحیثیت مسلمان، یعنی جو آپ نے جو کنٹینشن ریز کیا تھا کہ بھائی یہ تو ایک حدیث ہے نا کہ جہاں پہ بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل ہم ساتھ میں کھڑے ہیں، لیکن پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے، آپ کی شکایت ہے، ہم آپ کو
حق ہے آپ شکایت رکھیں, بالکل آپ رکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں برا بھلا بھی کہیں, شکایت نہیں کہیں گے, یہ ہے کہ تھوڑی ناراضگی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بالکل ناراضگی آپ رکھیں, لیکن ہمیں بھی آپ سے محبت کرنے کا حق دے دیں, آپ کے لیے آواز اٹھانے کا حق دے دیں. ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ ہمیں آپ سے محبت ہے, کیا بات ہے. صحیح. چلے تہا کیا چاہیے ہمیں تم سے پیار ہے, چاہے تم ہارو یا جیتو, چاہے تم ہارو یا جیتو. اپنی کرکٹ ٹیم کو جس طرح anyhow. دیکھیے مجھے پتا کہ اس کا جو فلپ سائڈ ہے یا کہیں کہ سلور لائننگ اس سارے واقعے کی ہے وہ یہ کہ اس سے میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ مسلم یونٹی بڑھے گی انڈیا کے اندر, اور جو ریزیلینس ہے مسلمانوں کے اندر, یا جو اپنی مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ اسٹک ہونا اور اس آئیڈینٹی کو ویلیو کرنا, وہ ساری چیزیں بڑھیں گی. اور اس سے جو ہماری یوتھ ہے, امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو کی نماز ہو یا جو ہمارے اشعار ہیں ان کی ویلیو سے سمجھیں. I agree. اور جو اس زمانے سے گزریں گے وہ بڑے connected. ایگزیکٹلی وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے. میرا خیال ہے, مجھے امید ہے اس ساری چیزوں کا. بالکل. ایک I mean, I have seen the platform coming کہ Muslims are united, they are coming together. Alhamdulillah, because honestly this was always a bone of contention amongst many people, whether outside or inside India, کہ as a persecuted minority generally it is seen کہ they come together, they وہ نیچرلی فورس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹک ٹوگیدر کرنے کے لیے. اب وہ پہلے نظر نہیں آتی تھی, لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دیو ریئلائز کہ بھائی ہمارا ساتھ ملیں, اینڈ دس از واٹ کاز پاکستان ان دی فرسٹ پلیس. ہم یہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی اگر لوگ جمع نہیں ہوتے. تو اب آئی ایم ہوپنگ کہ something good comes out of this. جیسے مسلم میجورٹی ایریاز بھی ہیں, ہاں بالکل, وہاں بھی they don't win. Why? Because ایک کمیونٹی سے 3-4 لوگ کھڑے ہیں. So I think the whole idea is that نا کہ ہم یونیفائڈ ہیں ہی نہیں. تو I think yeah, people are seeing this. جیسے CAA میں ماشاءاللہ there were people on the street who were and اس میں ہم کہیں گے اس میں غیر مسلمان بہت زیادہ تھے. It was a Muslim movement which started. And do you see this Aditya Yoga whatever this guy is, becoming the next PM? Probably. They're saying that he's the next یعنی second in line after Modi. یہ تو بہت ہی کوئی عجیب, that guy is crazy. یعنی if you listen to his interviews he's an out مطلب بالکل fascist outrightly he says کہ بھائی یعنی I'm not saying it's 100%. عجیب بات کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بن جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اس کا بننا شاید اچھا ہو یار. یہی چیز وہ مودی کے بارے میں بولی تھی یار, ہوگا. اور وہ جو چیز سارٹ آف رکی ہے, وہ جو ببل ہے وہ برسٹ ہو جائے گا, ببل برسٹ ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے اور اس کو آپ نے بی جے پی ختم ہو جائے گی. ابھی لیکسیٹو جو ہے نا وہ اس کو نکال دے گا. یہ یوگی یہ لیکسیٹو ہے, یہ لیکسیٹو ہے. اوکے, ابھی آپ نے ایک پوائنٹ نہیں لیکسیٹو نہیں, یہ وہ نکلتا ہے جب لیکسیٹو کھاتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے ایک پوائنٹ کہا نا کہ ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے دنیا. بالکل. تو ایک زمانہ تھا جب واجپئی نے جو اسٹارٹ کیا تھا دوستی یاری کا ریلیشن, ایون ہی وازنٹ لیس نا, ہی ہیڈ دا ڈسلائک ٹورڈز دی ادر. بٹ اگین ہوا یہ کہ اسے ہم ایز اے سافٹر پرسن اب دیکھتے ہیں, لوکنگ ایٹ واٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. So in the future, the current prime minister would be softer version of what. So you know it's just the kind scary thought. It's a scary thought. تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں ویسے اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں انشاءاللہ. تو کوئی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں, ہمارے سننے والوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں, کوئی بات بری لگی ہو ویورز کو اور لسنرز کو, تو ایک طبقے کو تو بری لگے گی. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, ہمیں اس معذرت خواہ ہیں, بس جو ہے آپ لوگ معذرت خواہ ہیں, لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ سنیں اور جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن باقی جو ویلڈ کرٹیسزمز ہیں بالکل آپ بتائیں ہم تک, یا سجیشنز ہم تک پہنچائیں. تمام لوگوں کو پوڈ کاسٹ چوک کی طرف سے سلام.